اب یہ بتائیے کبھی آپ کا پیارا کوئی غلطی کر لے، کوتاہی کر لے، کمی ہو جائے، کہیں محبت ہی اور کر بیٹھے تو آپ تانے دے دے کے اس کی جان کتنی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ اچھا یہ وقت آپ پہ بھی تو آ سکتا ہے، ہم سب زندگی میں غلطی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ خواتین پوچھتی ہیں کہ سر میرے شوہر کو یا اس کے فیونسی کو پچھلی محبت نہیں بھولتی، تو 3 بڑی غلطیاں آپ اس کے محبوب کو بھولنے نہیں دیتے۔ کبھی بھی اپنے منگیتر میاں یا یعنی جس کے ساتھ بھی جو ہوا ہو، جب آپ اس محبوب کا ذکر کرتے ہو تو خود یاد دلاتے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو، اس کی پرچھائی بن جاتے ہو تو کیسے بھولے گا۔ جو چوتھی چیز لڑکیاں عام طور پہ نہیں کرتی وہ یہ کہ جو محبوبائیں ہوتی ہیں عام طور پہ لفتی سی، الٹرا ماڈرن، اور ظاہر ہے جس طرح وہ اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں، اس کے مقابلے پہ اب آپ اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ اگر آپ اپنے رب کو اپنا دوست بناتے ہو اور گھر میں وقت پہ نماز بھی پڑھتے ہو، وقت پہ تلاوت بھی کرتے ہو، وقت پہ چیزوں کو کام بھی کرتے ہو اور یہ جتاتے نہیں ہو، تو یقین مانیں جو اس کی خیر، جو اس کی برکت آپ کی زندگی میں آتی ہے، آپ کے شوہر نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ اب یہ بتائیے کبھی آپ کا پیارا کوئی غلطی کر لے، کوتاہی کر لے، کمی ہو جائے، کہیں محبت ہی اور کر بیٹھے تو آپ تانے دے دے کے اس کی جان کتنی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ اچھا یہ وقت آپ پہ بھی تو آ سکتا ہے، ہم سب زندگی میں غلطی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ خواتین پوچھتی ہیں کہ سر میرے شوہر کو یا اس کے فیونسی کو پچھلی محبت نہیں بھولتی۔ اچھا اس میں بڑے دلچسپ واقعات ہوئے، تو میں نے سوچا جو اس طرح کی خواتین اور بچیاں ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں، پھر ہم اس مسئلے کی سیریس ہونے پہ جو اس کی ڈیپتھ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون جو بینک میں آفسر تھی، انہوں نے اپنے اس کے میاں سے، وہ بھی وہیں کسی اور بینک میں تھے، ان سے شادی وادی ہوئی اور انہوں نے یہی مسئلہ ہوا کہ میرے میاں کو تو اپنی محبوبہ نہیں بھولتی۔ اور تو میں نے پوچھا کیسے نہیں بھولتی، تو اس نے کہا میں آف اینڈ آن کو تذکرہ کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، کہیں برانچ میں گئی وہاں نظر آ گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا، مجھ سے ملنے سے پہلے 3 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی یہ کی کہ اس لڑکی کے بال چھوٹے تھے، اس کے بال کمر تک لمبے بال تھے، ظاہر خوبصورت لگتی تھی بھرے ہوئے بال، تو اس ظالم نے اس جیسے بال کٹوا کے شولڈر، وہ جو باب کٹ ہوتے ہیں، وہ کروا لیے۔ دوسرا، ہر خاتون کے جسم کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، ایک اپنی مہک ہوتی ہے جو قدرت نے اس کو عطا کی ہوتی ہے۔ ہم چاہے نہ چاہیں ہمارے پسینے کی بھی اسمیل ہوتی ہے، ہمارے بدن کی بھی اسمیل ہوتی ہے، اور جب ہم کسی کے لائف پارٹنر بنتے ہیں تو اس مہک کے ساتھ اس کا ناک، اس کا جسم الائن ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی مہک رہنی چاہیے۔ اس نے یہ کیا کہ جو ڈیوڈرنٹ وہ استعمال کرتی تھی وہ استعمال کرنا شروع کیا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ وہ احمق لڑکی یہ جو ہے بالوں کے لیے شیمپو ہیڈ اینڈ شولڈر لگاتی ہے۔ اب ہیڈ اینڈ شولڈر کا نہا کے نکلیں تو اس کی بالوں میں مہک باقی رہتی ہے، باقی کی نہیں ہوتی اتنی۔ اس نے وہ بھی کام شروع کیا۔ تو اب جب بھی شام کو وہ نہا کے اس کے قریب جاتی، وہ آنکھیں بند کرتا، اس کو اس کے بالوں میں سے وہ مہک آتی، تو اب وہ اماں یاد آئے گی، بیبے یاد آئے گی، یا وہ لڑکی یاد آئے گی۔ تو 3 بڑی غلطیاں آپ اس کے محبوب کو بھولنے نہیں دیتے۔ کبھی بھی اپنے منگیتر میاں یا یعنی جس کے ساتھ بھی جو ہوا ہو، جب آپ اس محبوب کا ذکر کرتے ہو تو خود یاد دلاتے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہو، اس کی پرچھائی بن جاتے ہو تو کیسے بھولے گا۔ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کی خوشبو، اس جیسا رنگ۔ تیسرا کام اس لڑکی نے یہ کیا، احمق نے، کہ اچھا خاصا وہ سکارف لیتی تھی، دوپٹہ لیتی تھی، اس نے چھوڑ کے اس کی طرح گلے میں لٹکانا شروع کر دیا۔ اچھا اب ہر بندے کا اپنا کلچر ہے، جو لڑکیاں ننگا سر کرتی ہیں یا اپنا سینہ اس کے اوپر دوپٹہ نہیں دیتی، یہ ایک الگ کلچر کا، یہ کلچر چاہے بہت ماڈ اسکاؤٹ کا ہو، چاہے اللہ سے دور ہونے والی لڑکیوں کا ہو، چاہے اپنی عزت کے لیے کانشیس نہ دیکھیں۔ عام جو لڑکی عزت دار گھرانے کی ہے، وہ تو کوئی نیا مرد قریب سے بھی گزرے تو ایک دم سے اپنا سینہ ڈھانپے گی۔ عورت کے بدن میں، وجود میں سب سے خوبصورت اور سب سے سینسٹیو چیز اس کا سینہ ہے، اس کو ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے۔
جب وہ نہیں ڈھانپے گی تو آپ اپنے آپ کو حساسیت سے دور کر رہے ہو. آپ اپنی باڈی کی ایکسیس دوسرے کو دیکھ رہے, چاہے وہ دیکھ رہا ہے اچھی نظر سے تو ظاہر نہیں دیکھے گا, بری نظر سے دیکھے گا. تو اس خاتون نے یہ تیسرا کام کیا, وہ اسے تینوں سے منع کیا, پھر اس کو سمجھایا کہ بعض دفعہ میاں کبھی غلطی سے اپنی بیوی پہ سخت جملہ کہہ دے, کوئی گالی نکال دے, کبھی کوئی ایسا کام کر دے, تو اس جرم کو, اس غلطی کو پرچم پہنا کے نہیں لہرانا, ہر دفعہ یاد دلائیں گے کہ یس آئی ہیو ڈن دیٹ, تو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس بری چیز کو بھول جاتے ہو, دوبارہ ذکر نہیں کرتے. عورتیں بھولنے نہیں دیتی, تمہاری ماں نے یہ کیا تھا, تمہارے باپ نے یہ کیا تھا, تمہاری بہن نے یہ کیا تھا. اچھا جب آپ کرتے ہیں تو بدمزگی بلکہ کود کے آتی ہے. تو اب یہ والا جو معاملہ تھا کہ میاں کی پہلی محبت کو کیسے بھلایا جائے, تو اس کے لیے کوئی نسخہ, کوئی ٹیبلٹ, کوئی کیپسول یا کوئی انجیکشن نہیں ہے. عقل مندی ہے, کبھی اس عورت کا دوبارہ ذکر مت کریں, کبھی اس جیسا بننے کی آرزو نہ کریں, کبھی اس جیسے کپڑے مت پہنیں, کبھی اس جیسی خوشبو مت لگائیں, کبھی اس جیسا میک اپ. لائک اس نے ایک اور مزے کی بات بتائی تھی کہ وہ تو جی بہت ریڈش لپسٹک لگاتی تھی, وہ جو ہوتی ہے نا بہت چیختی چلاتی, تو یہ ذرا دھیمی پنک سی, کبھی آف سی, بعض دفعہ تو یہ بلیک بھی لگاتی تھی. تو اس نے اس کی دیکھا دیکھی اپنی لپسٹک کا رنگ بدل کے, وہ جو ہوتی ہے نا بالکل حملہ کرنے والی, جیسے بعض رنگ ہوتے ہیں جو بہت ہی آپ کی آنکھوں پہ اٹیک کرتے ہیں, وہ والی ریڈش اس نے لگانی شروع کی. تو اب آپ اس میاں کو, اس پرانی بے وقوف محبوبہ, وہ اس کی قسمت میں نہیں تھی. دیکھیں دادیاں صحیح کہتی ہوتی ہیں کہ جو رشتہ ہے شادی والا یہ بڑا ہی شاندار مضبوط ہوتا ہے. دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی اگر آپ اس کی بیوی بن گئے ہو تو اس کی بیوی تو وہ نہیں ہے, یا محبوبہ ہوگی یا کسی گھٹیا درجے میں ہوگی, گناہ کے درجے میں ہوگی. سو جو آپ کا درجہ ہے افضل ہے, اس درجے کی کیجئے عزت, اس درجے کی کیجئے حفاظت, اور اس درجے کو دیجئے اہمیت. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس گزرے ماضی کو, ماضی نے مٹی میں جانا ہوتا ہے. ماضی کوئی بھی کتنا بھی خوبصورت محبوب کیوں نہ ہو, میں دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت کا بھی اگر کروں تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کے دل سے, آنکھوں سے, یادوں سے وہ اوجھل ہو جاتی ہے. کوئی یاد ایسی نہیں ہے جو پتھر پہ لکیر ہو. جو چوتھی چیز لڑکیاں عام طور پہ نہیں کرتی وہ یہ کہ جو محبوبائیں ہوتی ہیں عام طور پہ لفتی سی, الٹرا ماڈرن, اور ظاہر ہے جس طرح وہ اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, اس کے مقابلے پہ اب آپ اس کی زندگی کا حصہ ہو. اگر آپ اپنے رب کو اپنا دوست بناتے ہو اور گھر میں وقت پہ نماز بھی پڑھتے ہو, وقت پہ تلاوت بھی کرتے ہو, وقت پہ چیزوں کو کام بھی کرتے ہو, اور یہ جتاتے نہیں ہو, تو یقین مانیں جو اس کی خیر, جو اس کی برکت آپ کی زندگی میں آتی ہے آپ کے شوہر نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور ایسی لڑکیوں کو کہ جو بیوی بننے کے بعد اپنی پاکیزگی کا, اپنی وفا کا اور اپنے پورے وجود کا خیال کرتی ہیں, یہ صدمہ ان کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف. آپ جب بھی آدھا نسخہ استعمال کرو گے آدھا نقصان دے گا. آدھی دوائی اپنے کھائی آدھی چھوڑ دی تو وہ پھر پلٹ کے آتا ہے, وہی انفیکشن بھی, وہ بیماری بھی تنگ کرتی. محبت لوگوں کی زندگی میں آتی ہے, آتی رہتی ہے, پر اگر رب کی محبت آپ کے دل میں جاگزیں ہو, اس کی الفت, تو پھر پرانی کلفت دور ہو جاتی ہے. پھر پرانے جو احساسات ہیں یہ آپ کے لیے ہوا نہیں بنتے. اگر اتنا سا آپ سوچ لیں کہ وہ اس کے بخت میں ہوتی قدرت کی طرف سے, تو پھر اس کی بیوی وہ ہوتی, آپ نہ ہوتے. تو جگہ تو آپ کی ہے, رانی آپ ہو, مہارانی آپ ہو, شہزادی آپ ہو, بیوی آپ ہو, درجہ آپ کا دینی طور پہ بھی, سوشلی بھی, ذاتی طور پہ بھی. تو آپ اس کو اپنی خوشبو اس کو دیجئے, اپنا سٹائل, اپنی زندگی کی احسن مینرزم, اور اس سے محبت. اس محبت میں جتنی بھی شدت ہو اس پہ بوجھ مت بنائیے, اور کبھی پچھلی وہ بات کر لے تو فوراً سکپ کیجئے, اس کے ساتھ آپ میں لٹکنا نہیں ہے. جب بھی ہم پرانی باتوں, پرانی یادوں کے ساتھ لٹکتے ہیں تو پھر لٹکتے ہی رہ جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.